ایران نے اسرائیل کے مختلف شہروں پر میزائل داغ دیے. تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں سائرن بج اٹھے. اسرائیلی وزارت صحت کے مطابق 24 گھنٹے میں ایرانی میزائل حملوں میں 191 افراد زخمی ہوئے، جن میں فوجی اور شہری شامل ہیں. ایران کی جانب سے پڑوسی اور خلیجی ملکوں پر بھی حملے. بحرین کے دارالحکومت منامہ کی رہائشی عمارت پر ڈرون سے حملہ. 29 سال کی خاتون جاں بحق، 8 افراد زخمی ہوئے. سعودی عرب نے ایران کے ڈرونز حملے ناکام بنا دیے. کویت اور وزارت داخلہ کا یہ کہنا ہے کہ ایران نے 6 ڈرون فائرز کیے جنہیں ناکارہ بنا دیا گیا. متحدہ عرب امارات نے بھی ایران سے آنے والے میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنائے. امریکی اور اسرائیلی طیاروں نے ایران پر حملے تیز کر دیے. تہران، اصفہان، تبریز اور کارک میں دھماکے. تہران پر حملے میں 40 افراد شہید، متعدد زخمی. گورنر اصفہان کا دفتر، یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ اور قدیم شاہی محل بھی نشانہ بنا. اصفہان میں نیوکلیئر سائٹس کے قریب دھماکے ہوئے. مشرقی تہران میں صنعتی مرکز اور رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا. 1 سال کی بچی شہید ہو گئی. خمین میں اسکول اور گھروں پر حملے کیے گئے. امریکی صدر کی جانب سے جنگ جلد ختم ہونے کے اشارے کے بعد بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں بڑی کمی. خام تیل کی قیمت $119 فی بیرل سے کم ہو کر $90 فی بیرل تک آ گئی. لندن برنٹ خام تیل $91.87 پر ٹریڈ کر رہا ہے. ویسٹ ٹیکسس خام تیل بھی $87.50 پر ٹریڈ کر رہا ہے. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کل کی شدید مندی کے بعد آج زبردست تیزی. 100 انڈیکس میں 9,696 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 1,56,170 پوائنٹس پر بند ہوا. دوران ٹریڈنگ 11,874 پوائنٹس کا اضافہ بھی دیکھا گیا. مارکیٹ 5% سے زائد بڑھنے پر ٹریڈنگ 1 گھنٹے کے لیے روکی گئی. اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے مشرق وسطی میں جنگ بندی کی خبروں سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے. تیز ترین انٹرنیٹ کی جانب اہم قدم. 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کا عمل مکمل کر لیا گیا. وزیر IT شزا فاطمہ کہتی ہیں آج 600 میگا ہرٹز کا اسپیکٹرم آکشن مکمل ہوا. وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان 5G میں داخل ہو گیا. پاکستان پہلی بار ان ممالک کی فہرست میں شامل ہوگا جہاں 5G موجود ہے. 4 سے 5 ماہ میں 5 بڑے شہروں میں 5G سروس کا باقاعدہ آغاز ہوگا. We've struck over 5,000 targets to date, some of them very major targets, and we've left some of the most important targets for later in case we need to do it. If we hit them, it's going to take many years for them to be rebuilt. ایران جنگ ختم ہونے والی ہے. ایران میں ایسی تباہی کریں گے کہ وہ کبھی ابھر نہیں سکے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پریس کانفرنس. کہا ایران آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا کھیل کھیلے گا تو اسے تباہ کر دیں گے. ایران نے خامنائی کے بیٹے کو سپریم لیڈر بنا کر بڑی غلطی کی. ایرانی قیادت کے 2 لیول ختم ہو چکے. اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. کچھ اہداف کو چھوڑ دیا ہے. ضرورت سمجھیں گے تو نشانہ بنائیں گے. جنگ کے خاتمے کا تعین ایران کرے گا. صدر ٹرمپ کے بیان پر پاسداران انقلاب کا رد عمل. کہا خطے میں تمام امریکی فوجی ڈھانچے کو تباہ کر دیا. امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے. مشرق وسطی سے 1 لیٹر تیل بھی گزرنے نہیں دیں گے. جو امریکی یا اسرائیلی سفیر کو ملک بدر کرے گا اسے آبنائے ہرمز سے گزرنے دیں گے. سعودی کمپنی آرامکو کے چیف ایگزیکٹو کا کہنا ہے آبنائے ہرمز سے تیل کی رسد میں رکاوٹ برقرار رہی تو بین الاقوامی منڈیوں پر تباہکن اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بحرین کے وزیر خارجہ سے گفتگو. مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال. دونوں رہنماؤں نے بحرین پر کیے جانے والے حملوں پر تشویش کا اظہار کیا. اسحاق ڈار کا بحرین اور اس کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار. کشیدگی میں کمی، مذاکرات اور امن کی کوششوں پر زور دیا. لبنان میں 11ویں دن بھی اسرائیل کے حملے جاری. 83 بچوں سمیت 400 سے زائد افراد شہید ہو چکے. یونیسیف کا کہنا ہے لبنان پر اسرائیلی حملوں میں یومیہ 10 بچے جان سے جا رہے ہیں. ہر دن 26 بچے زخمی ہوتے ہیں.
تازہ حملوں میں جنوبی لبنان میں 2 امدادی کارکن شہید اور 6 زخمی ہوئے. لبنانی وزارت صحت کا کہنا ہے ایمبولینس ٹیموں کو دانستہ طور پر نشانہ بنایا گیا جو متاثرہ علاقوں میں طبی امداد فراہم کر رہی ہیں. اب سفارتکاری کی کوئی گنجائش نہیں بچی. ایران امریکہ کے خلاف طویل عرصے تک جنگ کے لیے تیار ہے. صرف معاشی درد ہی اسے اس تنازع کا خاتمہ کر سکتا ہے. ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر خارجہ کمال خرازی کہتے ہیں نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کا مطلب نظام کام کر رہا ہے. امریکہ جھوٹا بیانیہ بنا رہا ہے کہ ایرانی عسکری طاقت کمزور پڑ گئی. ایرانی افواج اس وقت بھی طاقت رکھتی ہے. اسلحہ اور بارود ایران خود بناتا ہے, کسی اور پر انحصار نہیں کرتا. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا امریکہ سے مذاکرات اس وقت خارج امکان ہے. ہمیں امریکیوں کے ساتھ مذاکرات کا تلخ تجربہ ہے. ہم پر جنگ مسلط کی گئی ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ خالصتاً اپنے دفاع ہے. آئین پاکستان بھی یہ اجازت نہیں دیتا ہم یہ تبصرہ شروع کر دیں کہ پاکستان اگر ایران کے ساتھ ہے تو سعودی عرب کے ساتھ کیسے رہے گا. یہ کام آپ ریاست پہ چھوڑ دیں. اس طرح کے جو تبصرے ہیں ان میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور وہ فریڈم آف ایکسپریشن میں نہیں آتے. پاکستان کے دیگر ممالک سے تعلقات کا معاملہ ریاست پر چھوڑ دیں. آئین تبصرہ کرنے کی اجازت دیتا ہے لیکن ایسی گفتگو اور تبصرے آزادی اظہار رائے میں نہیں آتے. خارجہ پالیسی سے متعلق بحث سے اجتناب کیا جائے. ریڈ لائن عبور کی تو قانون حرکت میں آئے گا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی وزیر اطلاعات کے ساتھ پریس کانفرنس. عطا تارڑ نے کہا ویوز لینے کے لیے ملکی مفاد پس پش ڈال دیا جاتا ہے. بلاک کے تبصروں میں دوست اور برادر ممالک کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے لیے پاکستان کا مفاد مقدم ہے. بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقلی کی درخواست کی سماعت 12 مارچ تک ملتوی. سماعت بانی کے وکیل کی جیل رولز کے حوالے سے تیار نہ ہونے کی وجہ سے ملتوی کی گئی. دوران سماعت جسٹس ارباب محمد طاہر نے پوچھا عدالت کو کیا سننا چاہیے, اپیل یا میڈیکل گراؤنڈ کی درخواست. ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا جیل سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ عدالت میں جمع ہے. ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی کی شفا اسپتال منتقلی درخواست کی قابل سماعت ہونے پر اعتراض کیا. جسٹس ارباب محمد طاہر نے ریمارکس دیے فریقین تیاری کر کے آئیں, پرسوں سن کر فیصلہ کریں گے. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی سے ملاقات ہو جاتی تو ان کی صحت سے متعلق تشویش ختم ہو جاتی. 15 بار سپریم کورٹ گئے, پھر ہائی کورٹ بھیج دیا گیا, اب 20 بار ہائی کورٹ آ چکے ہیں. توانائی بچت کے لیے حکومت کے بڑے فیصلے. وزیر مشیر 2 مہینے کی تنخواہ نہیں لیں گے. 2 مہینے کے لیے سرکاری گاڑیوں کو فیول میں 50% کٹوتی, 60% گاڑیوں کو بند کیا جا رہا. وزیر اعظم کا قوم سے خطاب میں اعلان. کہا ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 25% کٹوتی. 3 لاکھ سے زائد تنخواہ والے سرکاری ملازمین کی 2 دن کی تنخواہ کٹے گی. بیرون ملک دوروں پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی. سرکاری اشائیوں اور افطار پارٹیوں پر مکمل پابندی. حکومت کا آن لائن ورکنگ کو ترجیح دینے کا فیصلہ. ہفتے میں 4 دن دفاتر کھلیں گے. اسکولوں میں 2 ہفتے کی چھٹیاں. آن لائن کلاسز ہوں گی. پنجاب اور بلوچستان میں تعلیمی ادارے بند. سندھ حکومت کا تعلیمی ادارے کل سے 31 مارچ تک بند رکھنے کا فیصلہ. امتحانات وقت پر ہوں گے. کے پی حکومت کا 2 ماہ کے لیے خصوصی اقدامات کا اعلان. مراسلہ جاری. سرکاری دفاتر میں 50% تک ورک فرام ہوم کی ہدایت. تعلیمی ادارے جمعہ اور ہفتے کو بند رہیں گے. پاکستان اور IMF کے درمیان ورچوئل مذاکرات. مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر خصوصی سیشن. معاشی سرگرمیاں محدود کرنے سے ٹیکس آمدن ہدف میں مشکلات پر بریفنگ دی گئی. اور ملک بھر کے لاکھوں مسلمان آج سے اعتکاف کریں گے. تاخراتوں میں شب قدر تلاش کریں گے. مساجد اور گھروں میں تیاریاں جاری ہیں.